کہ کچھ انسان کے بنیادی حقوق ہیں، ان حقوق کی پامالی کی کسی کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کی پامالی کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو، اور شریعت اجازت دیتی ہے کسی وجہ سے، اس سے کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص کی عزت خراب ہوتی ہے، والدین کی میں مثال دے رہا ہوں، والدین کی اس لیے دے رہا ہوں کہ جب والدین کی اجازت نہیں تو پھر تو کسی کو بھی اجازت نہیں. جب باپ اپنے بیٹے کی غیبت نہیں کر سکتا تو دوست کی کہاں سے کر سکتا ہے؟ ماں اپنی بیٹی کی غیبت نہیں کر سکتی شریعت میں، تو دوست سہیلی اپنی سہیلی کی غیبت کہاں سے کر سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی چھپ کے گناہ ہوا تنہائی میں جو کسی کو معلوم نہیں، یا آپ میں کوئی خرابی ہے، چاہے وہ شرعی خرابی ہے یا دینی خرابی. یہاں تک کہ اگر علماء نے لکھا ہے کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد کیا ہے؟ چھوٹا، آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کا مذاق اڑایا، ٹوڈو جیسے الفاظ سے جیسے لوگ یاد کرتے ہیں، توہین آمیز لہجے میں، یہ بھی وہی غیبت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس سے آپ کھیل رہے ہیں. سمجھ رہے ہو بھائی بات کو؟ اور اس کی دلیل حدیث سے ثابت ہے. صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا قد تھا چھوٹا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اور آپ کا قد تھا چھوٹا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوکن تھی حضرت سودا کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سودا کی برائی کی حضرت عائشہ نے، اپنی سوکن کی برائی. حالانکہ سوکن ہے تو سوکنوں کی برائی عام طور پہ کرتی ہے، ان کی تو ایک طرح کی فطرت ہے تاکہ شوہر کے دل میں میری محبت ہو. اور نبی علیہ السلام کے سامنے کیا کہہ دیا؟ فرمایا ان کی بات کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو اتنے سے قد کی ہے، ٹھگنی ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر سمندر جیسے پانی جو میٹھا ہو، اگر اس میں یہ بات ڈال دی جائے تو یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے. اس بات سے اس کے قد کا مذاق اڑایا اس کی غیر موجودگی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی عزت کی شریعت کی نظر میں کتنی اہمیت ہے. آج ہم ہر مجلس میں ایک دوسرے مسلمان کی عزت کو اچھالتے ہیں، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، فلاں کا مجھے پتا ہے کتنا نیک بنا پھرتا ہے، میں نے اس کو وہاں دیکھا تھا سفاری پارک میں بیٹھا ہوا. سفاری پارک میں کیا کر رہا تھا وہاں؟ یہ میں احکام بیان کر رہا ہوں جب واقعتاً جرم ہو. اور ہمارے ہاں جو غیبتیں ہوتی ہیں ان میں اکثر و بیشتر جھوٹی غیبتیں، وہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اپنی قیاس آ رہی ہیں. سفاری پارک میں دیکھ لیا، سفاری یہ پتہ نہیں سفاری پارک ہے، سفاری پارک ہے میرا خیال ہے، اس میں دیکھ لیا کسی کو تو فوراً الزام لگا دیا، حالانکہ ممکن ہے اکیلا بیٹھا وہ خودکشی کی نیت سے آیا وہ وہاں پہ، ایسے ہی بیٹھا وہ. یہاں تو اور چیز بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں. تو آپس کی محبت کو ختم کرنے کے جو درجنوں اسباب ہیں، پہلا سبب صرف ایک غیبت ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے اسباب ہیں جن سے آپس میں گھروں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، محبت کا ماحول ختم ہو جاتا ہے. ان میں ایک پہلی چیز بیان کی ہے غیبت، جو ابھی اس پہ بہت کچھ کہنا باقی ہے. غیبت میں اگر فساد کے بجائے اصلاح ہو رہی ہے تو اس کی اجازت ہے. بعض دفعہ اصلاح بھی ہوتی ہے غیبت. اور یاد رکھیں جو آدمی کھلے عام گناہ کرتا ہے، کھلے عام، اس کی برائی کرنا جائز ہے دوسروں کے سامنے. یہ خوب یاد رکھیں، اس کی برائی، اس لیے کہ وہ اس کی برائی سے مراد وہ والی برائی جو کھلے عام کر رہا ہے. جو برائی ایک آدمی کھلے عام کر رہا ہے وہ برائی آپ دوسروں کے سامنے بیان کر سکتے اس کی غیر موجودگی میں، اس کے علاوہ کوئی اور برائی نہیں بیان کر سکتے اس کی. ایک آدمی کھلے عام سب کو پتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے سٹا لگاتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اب ایک آدمی اگر دوسرے کے سامنے بیان کرے گا یہ ہیروئنچی ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ جائز ہے. اس لیے کہ وہ آدمی جب اپنے گناہ کو چھپانے پر خود ہی راضی نہیں ہے تو آپ نے بیان کر دیا تو کیا ہو گیا؟ خود ہی راضی نہیں، وہ خود ہی لوگوں کو بتا رہا ہے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم کسی حکمران کی برائی کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یہ غیبت ہو رہی ہے. غیبت اس لیے نہیں ہے، جیسے حجاج بن یوسف کو لوگ علماء کہتے ہیں نا ظالم. اب بعض لوگوں نے غیبت کے خلاف بیان سنا تو ان کو زیادہ مسالہ چڑھ گیا. میں نے ایک دن کہہ دیا حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا. انہوں نے کہا آپ نے حجاج ایک مسلمان تھا اس کی غیبت کی ہے. سمجھ آئی؟ یہ اس لیے جائز ہے
کہ حجاج بن یوسف کا ظلم ساری دنیا کو پتا ہے، اور وہ چھپا کے کہیں کوٹری میں لے جا کے ظلم نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے ظلم کرتا تھا. کئی صحابہ کو قتل کیا، کئی تابعین کو قتل کیا اس نے، ساری دنیا جانتی ہے، وہ قتل سب لوگ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اس نے مکہ کے چوک پہ لٹکا دیا تھا. تو چوک پہ لٹکا کے ساری دنیا کو دکھایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو ایسا ظالم جس کا ظلم ساری دنیا دیکھ رہی ہو، اس کی غیبت بھی غیبت نہیں کہلاتی، وہ بھی جائز. تو ہم جو بسا اوقات اپنے حکمرانوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، یہ والی غیبت اس میں داخل ہے. اس کھلے عام سب کو پتہ ہے کرپٹ ہیں، کھا رہے ہیں، قوم کا پیسہ کھا گئے، چھوڑا ہی نہیں ملک میں کچھ بیچاروں نے. یہ غیبت اس غیبت میں داخل نہیں.